قرآن مولا بہتر پاک ڈاکٹر صاحب دے عزت پاک مولا اضافہ فرمائے دے اچھے بیٹھے ہو اگر تشریف لے آؤ جگہ کافی خالی ہے یہ ڈاکٹر مصطفی شام ڈاکٹر مدثر عباس احمد الدین ٹھیک ہے 13 سفر نا امام مرگا قصر عباس میں اس بات کو یہ جس کے بچے ملک پاکستان دے نامر پڑھنے سارے ممنہ کے شرکتیت اچھا اور 10 مارچ میں بام کام سیدی میرس پاک کو یہ سلاتہ میرس پاک کے جس کے بچے ملک پاکستان دے ناور پڑھنے سارے ممنہ کے شرکت یہ پیرے 10 مارچ میں بام کام سیدی سارے ممنہ کے شرکت یہ پیرے اور 17 سفر بام کام کوٹ نبی شاہ دل راتی میرس پاک کو یہ نلبھاریا ملک پاکستانی ناور سکتہ پڑھنی سارے ممنہ کے شرکت یہ پیرے اور جلال دسانے بغیر کسی طول طویل دے ملک پاکستانی بہت بڑی عظیم شخصیت شاعر علی محمد ذاکر مصطفی شام ذاکر علی عباس عسکریہ لاہور انتباہ فرمدہ ذاکر یاسر جھلی فتح فرماندے انتباہ ذاکر مادل آل حسین رحمانی باودین انتباہ ذاکر اکرام الصدہ وجیہ والا اور آخرت انشاءاللہ سید ذاکرین شہر شہر کرم صاحب سید اقبال حسین شہر صاحب بجاڑ والے اور آخرت مشہور نور خان حسن صادق اللہ اور نوے خانی کرنے ماتمی سنکرام پر صدرنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں اتباد کر کے نعرہ حیدری شاعر علی محمد ذاکر مصطفی شام ذاکر علی عباس عسکریہ لاہور درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ ایک کو بند کر دیں ڈگ سارے بیٹھے ہو صلوات پر ناظم عبادت ہے کوشش کرو درود مل کے اونچی چھواں تاجدار ولایت فرمیندہ ہے جڑ بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے درس کچھ کمی نہیں ہوندی صلوات ایکا پڑھو تے سونی کر کے اونچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے کرمالوں دے گھروں ٹور کے مجلس سے چاہ گئے ہو کوشش کرو امین آکھو دعا دی امین ہی کھین دی دعا را کوئی نہیں ہوندا امام حسین تو نجر دے سن میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کے ہو ہی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب جتنے بیٹھے ہو درود حقہ پڑھو تو سونا کر کے اونچی آواز میں اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی امام حسین پاک سرکار آپ تمام مومنین کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والوں کی میرے سے پہلے پڑھائی مجھ سے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی پڑھائی اور مجھ حقیر کے چند الفاظ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے صورت حال اب سب کے سامنے ہے عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد بھی جاری رہے گی بہتر پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے بہتر پڑھنے والے بعد پڑھیں گے جہاں پہ ہزارہ درجہ بہتر پڑھنے والے ذاکرین موجود ہیں اور اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے میں طالب علم کی حیثیت سے وہاں حاضر ہوں
دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سبق آپ کو سنا کے آپ سے دعائیں سمیٹی جائیں. فقط حاضری لگوانی ہے, سفر لمبا ہے, اپنے گھر والی یہاں بات ہے, کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. ذاکرین کی فہرست میں ایک مٹا ہوا چھوٹا سا نام لکھا جائے, بس ویسے ہی جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کوئی ضعیف اپنا نام لکھوا کے دے. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں پہلا جملہ کہتا ہوں, پھر جو جناب کا ماحول ہوا وہی آپ کو سبق سنا کے آپ سے دعائیں لینی ہے. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. جوان میرا بیٹھے امام حسین پاک سرکار تو سارے نو بسنے رکھیں. لمحہ بھی ضائع نہیں کیا, میں نے نوکری شروع کر دی. پیر حسنین سے جی, مرشد جی میں ایک مشکل بات کرنی چاہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ اس میں نبھا سکوں, پھر باقی ساری باتیں بات کی ہیں. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. اتنے زندہ مجمع میں جو لوگ بات سمجھے ہیں وہ بول پڑے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی ساتھ ملاؤں. گزارش میں نے کی ہے, جو کربلا ہے نا وہ تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. کم از کم جو بندہ کربلا سے ہو کے آیا ہے وہ بندہ میری بات کو محسوس کرے گا اور یقیناً بولے گا. جو بیچارہ ابھی تک کربلا نہیں گیا, میں دعا منگتا مالک حسن جلدی کربلا بلا لے. ایک مثال دے کے بات میں شروع کر رہا ہوں. منڈی باؤدین, شفقت آباد, یہاں پہ آپ کھانا نہ کھائیں آپ کو بھوک لگ جائے, یہ فطرت ہے. آپ پانی نہ, میں معذرت چاہنا اگر میں بات مشکل شروع کر بیٹھا ہوں, مجھے بات کرنی اب یہی ہے. آپ پانی نہ پیئیں آپ کو پیاس لگ جائے, یہ فطرت ہے. آپ نیند پوری نہ کریں آپ کو جگراتا لگ جائے, یہ فطرت ہے. کوئی آئے آ کے آپ کو مارے آپ کو درد محسوس ہو, یہ فطرت ہے. اب اس پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ فطرت اللہ نے بنائی ہے, کون اعتراض کرے. یہ فطرت کے تقاضے ہیں. بھوک لگنا, پیاس لگنا, درد محسوس ہونا, جگراتا لگ جانا, یہ فطرت کے تقاضے ہیں. اللہ نے بنایا ہے نا. ہوں میں نے لکھا ہے, میں اوکھی گل کروں گا, قبر کی رات تک اس زبان کا میرے وجود پہ آسان ہوگا. جسے جملہ سمجھ آئے وہ بولا, میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پیر جی پورا ہو گیا. یہ ہے گوشت, یہ ہاتھ چامی دن میری گل سمجھ آئے, یہ بنایا ہے اللہ نے. یہ گوشت ہے, تلوار کا کام ہے اسے کاٹ دینا. اگر تلوار اسے کاٹ دے یہ فطرت کا تقاضا ہے. یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا, جو فطرت منڈی میں چلتی ہے وہ کربلا نہیں. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے بدن جیت گئے. تو میں صدقے بننا, میں صدقے بننا, اللہ ان ہاتھوں کسی کو بھی کا مقابلہ کرے. کچھ یاد نہیں چاہیا میری کہ بولو ہائے علی. کربلا تلوار پہ. دیر جوان میرا بیٹھے ہو میرے محترم جوان بھائیو, کوشش کرو. آج تم لوگ یہ باتیں نہیں سنو گے, کون یہ باتیں کرے گا. واللہ باللہ سمت اللہ, میں شریک قسم اٹھائی کہہ رہا ہوں, شریک قسم جھوٹی اٹھائی جائے کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ذاکر کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, مشکل بات کرنے سے پہلے میں کرتا تھا پتہ نہیں کہ مجمع اگر دعا دے نہ دے. داد ذاکر دی کمزوری میں تو نج پہ دسنا, تسی جیڑی گل تے داد دینی ہے ذاکر اگلی باری وہ گل کرنی ہے. کوشش کرو ذاکر دی حوصلہ افزائی کرو, اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی مشکل بات کرے. مشکل بات ہوگی, روحانیت والی بات ہوگی تو باہر سے آئی ہوئی دنیا متاثر ہوگی, ورنہ دو چار والا کھاتا ہے. ذاکر کی گل کرے, دی مدد کرو. جڑے سید بیٹھو میں معافی منگنا, میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں پوری منڈی کے سامنے. ذاکر نہ سمجھائے, نکجے زوار سمجھائے, میرا جملہ نہ ضائع کرنا. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. نہیں آئے وہ بندہ گھر سے چل کے مجلس میں جو درس حسین لینے آ گیا, مقصد کربلا سننے آ گیا, پھر سمجھ کے وہ چپ کیسے کر جائے گا. بھائی جان کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے بدن جیت گئے. رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ واحد کربلا ہے. تلواریں ٹوٹ گئی, سراپے جیت گئے, شرابی ہار گئے, نمازی جیت گئے. او میں صدقے, او میں صدقے, او میں صدقے. یہ بڑا منڈی زندگی ہے, منڈی تیرے میال کو سلام. ہاتھ اونچے کر کے بولو نعرہ حیدری. او میں صدقے بننا, او میں صدقے بننا. بابا سجاد جی کربلا ساجد سے جی سرکار ہاتھ چمڑے, یہ کام نہیں کرنا. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے. بھاؤ میں نے ویکھی مولا راضی ہونی, میں پڑھتا تو میں نے ویکھ. کربلا بابا جی سرکار سید تو میں ہوں جی نوکر ہوں تہاڈا, ویکھو تو میرے والے پاسے. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہارے بدن جیتے, تلواریں ٹوٹی سراپے جیتے. شرابی ہار گئے, نمازی جیت گئے. امام حسین پاک سرکار منڈی باؤدین دے اس جوان دے حق تے توفیق دیو او ہاتھ چاہ کے بادشاہ تون سلام کر سکے. یار کربلا کیا ہے, کربلا کس معیار کا نام ہے.
انکل شرابی ہار گئے، نمازی ہاتھ چاوی تن گل سمجھ آوے، نمازی جیت گئے. یار یہ واحد کربلا کا میدان ہے جہاں لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت. او میں صدقے بنیا، او میں صدقے منڈی باؤدی کر میان نو سلام براوادی زندگیاں پچھلے مل کے بولو آپ سے ہائے دری. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے. پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، شرابے جیت گئے. شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے، لاکھوں بد کردار ہار گئے. بھائی جان 72 صاحب کردار. یہ عمران شاہ جی فطرت کی تقاضوں سے الٹ ہے. اے ڈاڈے دیتا تھے میرے ہاتھ سے، میں بابوجو کھلوتا. آپ کربلا جائیں، آپ کو محسوس ہو کربلا آپ کو یہاں سے الٹ نظر آئے گی. میں مذاق نہیں کر رہا، فطرت کے تقاضے جو یہاں چلتے ہیں وہ کربلا جا کے تبدیل ہو جاتے ہیں. رب حسین کی قسم ہے پیر حسنات شاہ جی سرکار، آپ اس بات کا وزن تو کریں، کربلا فطرت الٹ ہے. شریعت محمد مصطفیٰ میں اسلام میں بچوں پہ جہاد واجب ہی نہیں. میدان کربلا میں اصغر عباس کے بعد جاتا ہے. شریعت محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، کسی توضیح المسائل کو کھول کے دیکھو، علامہ مولانا کسی مجتہد جس کی تقلید کرتے ہو اسے جا کے پوچھو. شریعت محمد مصطفیٰ میں اسلام کا لشکر 1000 کا ہے، سامنے کفر کا لشکر 3000 کا ہے، تو اسلام کے لشکر کے سپاہ سالار کا حکم ہے وہ جنگ روک دے. کربلا میں فطرت الٹ ہے، ایک طرف 9 لاکھ ہیں، ایک طرف 72 ہے. 2 کردار نکلے تھے 28 رجب کو، ایک کردار شام سے نکلا تھا، ایک کردار مدینے سے نکلا تھا. پتہ ہے میں منڈی کھلوتا تو گل اردو سے نہیں، میں گل جان بوجھ کے پنجابی چ کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں منڈی کھلوتا. منڈی نہ ہو گیا تھا واللہ بخدا کدی یہ گل کرا ہی نہ، اردو پنجابی بات دی گل ہے کرتا جان کے پنجابی چ پیا. کردار نکلے 2 28 رجب وچ، ایک کردار مدینے چوں نکلا ہے، ایک شام چوں نکلا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکا، ایک مدینے چوں ایک شام چوں. جیڑا کردار شام چوں نکلا ہے دادی دی جرت لے کے نکلا ہے، جیڑا مدینے چوں نکلا ہے ماں دی طہارت لے کے نکلا ہے. جیڑا چاہ سکتے ہو کی گل تے سر چاہے ویروں سر چاہے، جیڑا مدینے چوں نکلا ہے وہ ماں دی طہارت لے کے نکلا ہے، جیڑا شام وچ نکلا ہے وہ دادی دی جرت لے کے نکلا ہے. جیڑا شام وچ نکلا ہے اتنا ڈرپوک آئی، اللہ کرے میں سمجھا سکا منڈی والے جیڑا شام وچ نکلا ہے ایڈا ڈرپوک آئی ہو، کم از کم 36 ڈھیر تو ڈھیر 76 ملک خط لکھے یار میری حسین نال جنگ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میری حسین نال جنگ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میری حسین نال جنگ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو. پیر جی تھوڑے شہر سے مہربانی راسا دے انکل کوئی سن کے سمجھ کے بعد جوان اپنا ہاتھ چا کے حسین کو سلام نہ کر سکیا. جیڑا شام وچ نکلے ان کم از کم زیادہ سے زیادہ 76 ملک خط لکھے یار میری حسین نال جنگ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میری حسین نال جنگ ہے یار، میری حسین نال جنگ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو یار. شام والے 76 ملک منت کر کے کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ دی فوج کچھی جگی دی ہے. تے جڑا مدینے چ نکلا ہی او شب عاشور چراغ بجھا کے ادھر ہی جائے ونجے ونجے. او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے، انج نہیں ہاتھ سے کر کے بولو ہائے گری. میں صدقے بننا ویرن سر چاہیے. ہاں مدینے والا چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ. یہ واحد بھائی جان حسین ہے. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین کس معیار کا نام ہے؟ حسین کس کردار کا نام ہے؟ کربلا کے میدان میں جتنی فطرت الٹ ہو رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر حسین نہ ہو. حسین ہے تو سب کچھ ہے. جملہ کھواں تو اسپیشلی خصوصاً میں تھوڑے واسطے آدھا پیا، حسین ہے سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، حسین ہے تو سب کچھ ہے. اب ڈھونڈو حسین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پھر کربلا ساری آسان ہو جائے گی سمجھنا. پہلے یہ سوچو حسین کیا ہے، پھر کربلا پہ آنا حسین کون ہے، حسین کیا ہے. یہ میں خالی جھولی لے کے آیا ہوں، جوان بھائیوں اپنی دعا سے بھر دینا، میں سمجھوں گا میری نوکری ہو گئی. حسین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، میں تجھے بتاؤں. جس محمد کی نسبت جبین تراب حجاز کو کعبہ بنا دے، اس کی پشت پہ مصلی بچھانے والے نمازی کو حسین کہتے ہیں. میں صدقے بننا، میں صدقے. جی 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 چل تو ہاتھ نہیں چاہیا میری کے بولو ہائے گری. جس کی نسبت جبین تراب حجاز کو کعبہ بنا دے، انکل اس کی پشت پہ مصلی بچھانے والے نمازی کو ہوں اٹھ کے نعرے لائے نے. جملہ قبول کرو پتر تھوڑا گل قبول کرے جی. جس کی نسبت جبین. حسین کون ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا ہے؟ حسین نے محنت کیسی پیش کی؟ یہ کوئی عام کام نہیں.
ریت کے ٹیلوں کا جنت طواف کرے. جنت ریت کے ٹیلوں پہ رشک نہیں کرتی. یہ واحد کربلا کا میدان ہے. حسین نے کیا کیا؟ کربلا کے میدان میں ہوا کیا؟ پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، سراپے جیت گئے، بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے، شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے. مجمے کو نہیں ہوں میں ولایا نے دعا میں توڑے کو چاہیے. میں گل نہیں کرنی توڑی وجہ تو کرتا پہ میں نظم دے نیڑے آندا پیا. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین نے کربلا میں کیا ہے؟ یہ واحد کربلا ہے. پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، سراپے جیت گئے، لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے، شرابی ہار گئے، نمازی جیت گئے، قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ پڑھنے والے ہار گئے، نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا یار جیت گیا. پھولو کربلا کس معیار کا نام ہے بابا جی؟ آدم سے لے کے خاتم تک رکھے میرے سر پہ قرآن. میں شکایت کروں گا اس جوان کی امام حسین کی بارگاہ میں جس نے سن کے سمجھ کے بھائی جان اپنا ہاتھ تک رچایا. رکھو میرے سر پہ قرآن. آدم سے لے کے محمد تک تاریخ انسانیت میں زمین کا واحد ٹکڑا ہے کربلا، جسے تسلیم کرنے کے لیے بدترین دشمن حسین مورخ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا پڑ گیا. جہاں فطرت کی نفی ہو گئی، پانی ہار گیا، پیاسے جیت گئے. اور میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کبھی نے کما دار نہ کرے یار. ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے غریب. یزید نے کاٹی تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرے حسین شریعت کو عام کرتا ہے. تیرے یزید پر زمانہ بھیجتا ہے لعنت، میرے حسین کو رب ہی سلام کرتا ہے. بھائی سنو سبحان اللہ. فرشتوں کی سجدہ کا تھی چہرہ حسین کا. کہنے لگا شیطان سے خدا حسین کا، نکل جا میرے دربار سے لے کے عبادت اپنی، میرے لیے کافی ہے سجدہ حسین. گل پتہ نہیں کہڑے من لگی ونجے. ہوں میں دو ہاتھ تھوڑے اگے بندا پیا. بزرگوں ویکھن نال تے دادے پوترے نال رشتہ بندا وے. میں گل ایک اوکھی کروں گا. کون ہے کربلا؟ کربلا کیا ہے؟ ناراض تھوڑا محلہ چپ کر گیا تو بھاویں پتر ہاں تھوڑا بان ناراضگی جانی ہے. حسنات شاہ جی، بابا ساجد شاہ جی، اے محلہ میں دو سیداں دے حوالے پہ کردا ہوں. دو ڈاڈے سید ہوں. میں محلہ تھوڑے حوالے پہ کردا. سرکار سامنے والا محلہ تھوڑے حوالے. بزرگوں اے محلہ تھوڑے حوالے. پچھلے تسی مولا دے حوالے تو میں ہی مولا دے حوالے. اللہ کرے ہن میں گل سمجھا سکاں. ہن سر سے ہوئے انکل جی کربلا کیا ہے؟ کربلا کس معیار کا نام ہے؟ کربلا کس یونیورسٹی کا نام ہے؟ کربلا کیا ہے؟ دوسری سطر سنی. حسین نے کیا ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. اس دن سے منڈیا لے اس ہاتھ چامی دن سمجھ آوے تو اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. بابا جی کو جوان نہیں آیا جب سن کے سمجھ کے چوپے تسی نہیں بولے مل کے بولو سخیلال کرندے. ہاتھ کھول کے چاچا جی ہاتھ کھول کے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ذکر حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. بابا جی مجھے وہ لمحہ ہی نہیں بھولتا. انکل جی پیر عمران شاہ 20-21 رمضان کی درمیانی شب تھی اور پتہ نہیں کراچی جعفر طیار ملیر میں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی جشن ہو رہا ہے. اس قسم کی دعوت تھی. میں نہیں کہتا منڈی اٹھ کے بولے, میں ایک خریدار مانگ رہا ہوں. یہ بات اب سب لوگ جانتے ہیں, ذاکرین سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کے پیچھے سیٹنگ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی بات کو میں دوسرے اینگل سے کر رہا ہوں. بس آپ سمجھتے ہیں ساری باتیں, میں جملے دوران نہیں جاتا. جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اسی بات کو دوسرے اینگل سے کر رہا ہوں. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیمرہ مین اتر کڑے پیر تیمور پوزیشن شام کے میں بندہ دسی جڑا چوپے میں دی غلامی وقت اختیار کر سائنس تو بڑی گل کربلا تے موضوع تے میرے کول کوئی نہیں. جو لوگ علی کے نام سن کے پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو جگر تے ہاتھ رکھ, میں مصر پہ پڑھدا وقت علم والا بادشاہ جانے تو تیرا ہاتھ جانے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے, ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. میں صدقے پچھلے ہاتھ سے مارا میں صدقے. جی اچھا ساجد شاہ جی, اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
सुन कर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा बढ़ गए पड़ गए, बिगड़ गए पकड़ गए। 4 काफिये मैंने पढ़ दिए। बाबा जी मिश्रा काफिया पढ़ू 6वां, बढ़ पढ़ बिगड़ पकड़। पीर साजिद शाह जी मैं पढ़दा पिया 5वां काफिया, कोई बंदा समझ के आख देवे, बोलन तो दिल नहीं आया, मैंने हुक्म करे मैं मिंबर छोड़ देसा, जे सारे बोल पवन बात मैंने याद रखा। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। पीर असनाद शाह जी नहीं पता उस जवान को उर्दू किस बला का नाम है यार, जीता जागता सुन के समझ के चुप क्यों कर जाएगा। मेरा अपना अकीदा, अकीदा छुपाने वाली चीज ही नहीं, अकीदा मिंबर पे बयान कर रहा हूँ। माजरत अगर बुरा लग जाए तो अकीदे से अकीदा मिल जाए, मेरा हाथ उठा के इस हाथ को अपने हाथ की सलामी पेश करना, और ये मैं जा रहा हूँ। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। सुनकर तगड़े, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। मैं मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, अब उनको जान नमाज भी करती नहीं कबूल, जो बदनसीब फर्श अज़ा से बिछड़ गए। ओ मैं सदके संगिया मावद पुतर पिछले मिल के बोलो सखीला उस दिन से करबला के बदनसीब ये तो मजा ही करता। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन चन्न मेरा भी हाथ तक खोल के बोलना मौलाना जी ने। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए यार, कसम दुख लगता तुम जवान भराओ जिस वे दाद ना हो देंगे, हम दाद ना दे सोचा है सही। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां जाओ, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, जहां जाओ, जहां तुम्हारा बस लगे, गली मोहल्लों में यार दोस्त संगत जहां जाओ, उन्हें बता दो सी दाद भावे नहीं दी। लाहौर तो साडे एक नौकर आया सी, उन्हें गल की सी, ये पैगाम आगे फैला दे अपने निक्के बिरादा, अल्लाह करे मैं समझा सका, दाद नहीं देनी। जेड़े बुजुर्ग बैठे हो, जेड़े जवान बैठे हो, समझना है भाईजान, मैं आखना के चाहना उस दिन से यार मैं हैरान होता हूँ हुसैन ने करबला में किया क्या है। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे सोची पांव पड़ गए, वो जो बदनसीब फर्श अज़ा से बिछड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, और मैं हैरान हूं अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। बाबा जी मिश्रा मैंने पढ़ दिया, अल्लाह की गवाही में मिश्रा पढ़ छोड़े हुए, शाला मैं गल समझा सका, मिलके बोलो हाय अली। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन बूढ़े हबीब लाखों जवानों से, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से, तुसी बोलो बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए, बढ़ गए, पड़ गए, बिगड़ गए, पकड़ गए, बिछड़ गए, जवानों से लड़ गए। हसनात से जी 6 काफिये मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। काफिये में पढ़ूं 7वां। अख्तर सिरसवी लखनऊ वाला शायर है, उसका कलाम है। खैर आप खुद शायरी से बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं, मैं अख्तर सिरसवी का कलाम पढ़ रहा हूँ, लखनऊ का शायर है। उसने उर्दू अदब का कोई काफिया छोड़ा ही नहीं, जिसपे उसने देखे ना बढ़ पढ़ बिगड़ पकड़ बिछड़ लड़, इवन जितने भी थे जो मैं नहीं भी पढ़ रहा वो सब उसने इस्तेमाल कर दिए। मैंने कोशिश, दूर की बात है, जुर्रत की कि मैं इस पे कुछ लिख सकूं, ठीक है। मैं यहां तक कुछ नहीं, मगर खजाने की कमी क्या है शायद कोई नहीं। एक पंजाबी कल्चर से लफ्ज मिला है जिसे मैंने उठा के लखनऊ की उर्दू में सेट करके लिखने की कोशिश की है। कोशिश में कराची जाके पढ़ दिए, और 5 महीने हो गए डाटे जाते मैं उस चीज के खुमार में भी तक चल रहा हूँ। अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। गदीर में क्या हुआ ये मैंने मंजर कशी की। बाबा जी कैसे कैसे शोरा हज़रात नाल तोड़ी सलाम दुआवे, मेरा मिसरा कबूल करके वतन पूरा करे पे। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पर। और गदीर में क्या हुआ मैं लिखने की कोशिश की थी, बढ़ पढ़ बिगड़ पकड़ बिछड़ लड़। अब काफिया देखिएगा, जो बदनसीब फर्श अज़ा से बिछड़ गए, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। और गदीर में क्या हुआ, हाजी थे इंतजार में सरवर के हुक्म के, हैदर का हाथ देखा तो कुछ लोग सड़ गए। मैं सड़गे बना
بابا جی جس دن سے شعر سن رہے ہیں میں دو کافی لکھیں ترے لکھیں پڑھتا میں دو پیا دوجا آخری مذہب دے نیڑے آ گیا. جس دن سے آپ شاعری سن رہے ہیں نا شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے اس موضوع پہ اس بحر میں ایسی بندش دیکھی ہو نہیں بولنا ذکر دی قسم نہیں بولنا جے پہلی باری سنو میں نے بندہ جسے چوکے میں بہادری بیٹھا میں لکھن دی کوشش کی تھی ہے میدان قیامت میں دنیا حیران ہو کے شیعوں کو دیکھے گی آخر یہاں ہو کیا رہا ہے. حاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے اور قیامت میں کیا ہوا حیران ہو کے دیکھیں گے شیعوں کو حشر میں اور کیا ہوا لے کر علی کا نام یہ جنت میں بڑھ گیا. کیا بات میں سر کے جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. حسین کی یہ عزت ہے حسین کی کیڑا حاجی تھے انتظار میں بڑا دل لگے تھے حاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے. ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھ گیا. ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھ گیا. اللہ اکبر. آج سفر کی کیا تاریخ ہے 11 سفر وہ 10 محرم یہ 11 سفر دوبارہ سن لو وہ 10 محرم یہ 11 سفر. میں مسائب پڑھ گیا ہوں یہ مجمع بے نیازی کی تھی یہ نظر انداز کیتا ہے یہ میں جلدی سے پڑھ گیا ہوں. وہ 10 محرم یہ 11 سفر 1 مہینہ 30 دن ہو گئے ہیں علی کی شریف بیٹیوں کو بغیر عباس کے سفر کرتے ہیں. او میں صدقے بنے ڈھونڈو بازار شام کیا تھا شام کا بازار کیا تھا کم از کم جس بندے دے گھر ماں بہن یا دھی ہے لمحے واسطے سر چل بھاویں شیعہ ہو بھاویں ساڑھے اہل سنت بھی راہ بیٹھے ہو کم از کم مالک تو سارے دے یار پردے سلامت رکھن لمحے واسطے اپنے ذہن نو ایک باری اپنے گھر لے کے بنجو ٹھیک پردے دار ویکھو اپنے گھر دا ماحول ویکھو تسی شریف ہونا غیرت مند عزادار ہونا مالک توڑے پردے سلامت رکھن. ایک بار ذہن کو لے کے جاؤ بازار شام میں سوچو آخر وہ بازار کیا تھا جس سے علی کی شریف بیٹیاں گزری ہیں. 2 مصرے پڑھوں سادات سے اجازت لے کے سمجھا سکا رات بستر پہ رونے کے لیے یہ دوسرا مصرا ہی کافی ہے. شبیر کے بدن میں ویکھی میرے پاس اگلی گل تقدیر دیے شبیر کے بدن میں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. او میں صدقے بنے او میں صدقے جی 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 ان آنکھاں دی خیر ہوئے ماں سنائیں دی وستے رکھیں یہ حق ہے جملہ سنیں. وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. ڈھونڈو نا آخر بازار شام کیا تھا. سجاد اپنی 4 سال کی بہن کو یاد کر کے رویا کرتے تھے بہن کے مصائب پڑھتے تھے میرے مولا. اپنی 4 سال کی سکینہ کو یاد کر کے میرے مولا خون کے آنسو روتے تھے. ایک دن میرے مولا رو رہے تھے قریب بندہ آ گیا اس نے کہا مولا ہر وقت جو اپنی 4 سال کی سکینہ کو یاد کر کے روتے ہیں حسنات شاہ جی سرکار اس بندے دے اندر پتھر ہے جڑا ایک باری ہائے تک نہیں کر سکتا. بندے نے جملہ کہا مدینے میں زلزلہ آیا تو ہائے بھی نہ کرے پھر کیا رشتہ ہے تیرا حسین کے ساتھ. مولا سجاد ہر وقت جو سکینہ کو یاد کر کے روتے مولا وہ تو چلی گئی اسے یاد کر کے ہر وقت جو روتے ہیں
مولا کیا زیادہ مارے ہے آپ کے بابا کے قاتلوں نے آپ کی سکینہ؟ بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا، بڑے آرام سے تو نے سن لیا، ذکر کی عزت کی قسم ہے غیرت مند کا جگر پھٹ گیا۔ تڑپے سجاد مڑ کے دیکھا، آواز دے کے رو کے فرماتے ہیں یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، اگر میرے بابا کے قاتل فقط میری سکینہ کو مارتے وہ کبھی نہ روتی، مارنے کے بعد ایک جملہ ایسا کہتے تھے جس جملے نے سکینہ کو اندر سے ختم کر دیا۔ مولا بتائیں کیا کہتے تھے؟ سجاد نے رو کے فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل کے سفر میں جس حرام زادے کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو۔ وہ بندہ پتھر دے بڑے واضح سامنے بات نہیں کرنا، ہائے نہیں کرنی، جی 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 کہنا مرو گے امام حسین واسطے رکھنے، انکل میں نوکر ہوں، جملے کا ذرا وزن کرے جس کا دل کرتا تھا وہ تماچے مار کے کہتا تھا بلا عباس کو۔ بڑا مسئلہ ہے، بڑی پرابلم ہے ہم ذاکرین کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، بندہ ایک دو لفظ ویسے پڑھے جیسے ہے، پہلے بندے کہتے ہیں یار یہ سخت پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر یہ حقیقت ممبر حسین سے بیان نہیں ہوگی تو کہاں سے بیان ہوگی؟ یہ حقائق چھپے رہے تو کیا ہوگا؟ یہ میرا پاک نام پہ ہاتھ ہے، اے ڈاڈے دے ہتھاں تے ہاتھ ہے، اگر میں تیرے رلانے کے لیے جھوٹ میں جملہ کہوں ابھی ممبر پہ موت آ جائے۔ جو بندہ ماتم بھی نہ کر سکے وہ حسین کی دکھی بیٹی سے معافی مانگے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اب کوئی بندہ کہے سخت ہے تو مجھے پہلے معاف کر دینا، سادات سے میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ مجتہد اعظم سرکار علامہ تقی بہجت مالکوں کی بارگاہ میں چلے گئے، سرکار علامہ تقی بہجت وہ عاملیت اور روحانیت کی اس منزل پہ فائز تھا، وہ بندے کو نہیں بندے کے اندر سے کردار پڑھ لیتا تھا۔ چلے گئے مالک ان کے درجات مزید قبر پہ رحمت فرمائے، میں ڈاڈے دیہات رکھا تھا پہ، یہ ان کے لفظ ہیں۔ انہوں نے بٹھایا اپنے سارے شاگردوں کو، بلا کے فرماتے ہیں کاغذ قلم لے آؤ لکھو آج میں تمہیں بتاؤں بازار شام کیا تھا۔ سارے شاگرد پاس آگے اکٹھے ہو گئے، وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے بابا جی جو ماتم نہیں کرے گا، یار جس بندے کے گھر ماں بہن یا دھی ہے وہ کوشش کرے ماتم کر سکے۔ اور میں تمہیں بتاؤں بازار شام کیا تھا۔ سارے شاگرد پاس آ گئے، قبلہ بتائیں قبلہ بتائیں قبلہ بتائیں کیا تھا بازار شام؟ چیخ نکلی سرکار علامہ تقی بہجت کی، رو کے فرماتے ہیں لکھو بازار شام میں علی کی شریف بیٹیوں پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے۔ وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس نے وہ ماتم نہیں کرنا، وہ بندہ سر سے لے کر لو حسین دی مان میں لو یار غیرت مان شریف بندے بیٹھے ہوئے یار، میں علی دی شریف دی دی غربت بیان پہ کرنا سر صاحب۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے اللہ اکبر علی کی شریف بیٹیوں کو، عمران سے سید ہیں سادات تو معافی مانگے، مجھے معاف کر دینا، مجھے کربلا کا زوار سمجھ کے معاف کر دینا، مجھے مہمان سمجھ کے معاف، میں اتنی معافیاں مانگ رہا ہوں تو میں حسین کی عزت کا واسطہ جسے بات سخت لگے مجھے معاف کر دینا، میری مجبوری ہے، ماحول بن گیا، مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ یہ جملے کہنے کے بعد تقی بہجت نے منہ پہ ماتم کیا، شاگردوں نے ہاتھ پکڑے، قبلہ بتائیں روتے کیوں ہیں، قبلہ ماتم کیوں کرتے ہیں، قبلہ بتائیں نا کیسا منظر تھا، منہ پہ ماتم کر کے مجتہد اعظم نے کہا لکھو میں تمہیں کیا بتاؤں، اب پوچھتے ہو تو لکھو علی کی بیٹیوں پہ قیامت تب ٹوٹی جب سامنے والے بندے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ او میں صدقے بن جا سامنے جی جی جی، او بندہ پتھر دبڑے واز ہے ماتم نہیں کرنا، جی جی ماتم ماتم ماتم، سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد تقی بہجت بے ہوش ہو گئے، شاگردوں نے اٹھایا، پانی پلایا، ایڑیاں رگڑی، ہوش دلایا، قبلہ بتائیں آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ قبلہ پھر کیا ہوا؟ منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں مجھے بتاؤ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس سے آگے کیا قیامت ٹوٹے، سامنے والے رستہ بی بی مجھے معاف کر دینا، بی بی اس جوان کو بھی معاف کر دینا جو آپ کی غربت ایک بار ہائے تک نہ کرے۔ مولانا بتائیں کیا ہوا؟ رو کے فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں لکھو، سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے، اس شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، زینب عالیہ، جسے نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لینا، زینب عالیہ زمین پہ گر گئی، علی کی شریف بیٹی، اور جوانی بنے علی کی شریف بیٹی زینب عالیہ زمین پہ گر گئی۔
گئی. اب نفسیاتی جملہ ہے, مجھے سوچ کے بتاؤ, بابا جی کو بندہ زمین پہ گرے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, کوئی زمین سے اٹھے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. علی کی شریف بیٹی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بی بی زمین پہ گری. یہ جملہ کہنے کے بعد منہ پہ ماتم کیا. وہ بندہ معافی کیوں نہیں مانگتا جو اس جملے کو سمجھ کے علی کی بیٹی کی غربت پہ ہائے تک نہیں کرے گا؟ فرماتے ہیں لکھو علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی. آگے لکھو شام کے بازار میں تماشائیوں کے اس ہجوم میں علی کی شریف بیٹی کو اٹھنے میں ذرا دیر ہو گئی. زینب عالیہ کو اٹھنے میں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, زینب عالیہ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی. یہاں سے شمر نے تازیانہ اٹھایا, یہ دیر تک وہ سجاد کے پاس آیا, اس نے سجاد کی بوجھ میں تازیانے مارنے شروع کیے. سکینہ دوڑ کے پھوپھی کے پاس آئی, ہاتھ مار کے کہ پھوپھی دیکھ لے وہ سامنے دربار ہے. پھوپھی چند قدموں کا فاصلہ ہے, پھوپھی کسی طریقے دربار میں چل, پھوپھی تو چلے گی نہیں, یہ ظالم میرے بھائی کو تازیانے مارے گا. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہ کر سکے. سلام میں ویسے ہی کر رہا ہوں, جس کی جو بڑی کی ہوئی ہے اس جملے پہ مانگ لینا, پوری نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے, ورنہ حسین کی اماں سے معافی مانگنا. فرماتے ہیں لکھو سکینہ نے کہا پھپھی کسی طریقے دربار تک چل, تو چلے گی نہیں, یہ تازیانے مارے گا. منہ پہ نے ماتم کیا. شاگردوں نے پوچھا کہ بلا بتائے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اٹھ نہیں سکتی تھی, پھر دربار میں کیسے گئی؟ تقی باجت نے رو کے فرمایا لکھو پھر علی کی شریف بیٹی بھائی کے قاتل کے دربار میں ایسے گئی جیسے حسین اکبر کی لاش میں گئے تھے. آواز آ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں, اور